یہ ممکن نہیں ہے کہ بلوچستان میں لوگ قتل ہو رہے ہوں، یہاں لوگ گمشدہ ہو رہے ہوں، اور پاکستان کے اندر معاملہ جو ہے وہ معمول کے مطابق چلتا رہے۔ یہ بڑی سعادت حاصل ہے کہ نوابزادہ لشکری رسانی صاحب نے ہمیں یہاں پر ریسیو کیا اور بڑی کھل کر انہوں نے ملک کے مسائل کے بارے میں، خاص طور پر بلوچستان کی جو آج ایک تشویشناک حالات ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم بلوچستان کی لیڈرشپ سے سن سکیں کہ آج ملک کے معاملات کیا ہیں، ملک کے مسائل کیا ہیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کیوں آج بلوچ نوجوان جو ہے وہ ملک سے مایوسی کا اظہار کر رہا ہے۔ آج ایک سیاسی انتشار بھی ہے، ایک سیکورٹی سچویشن بھی ہے، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ صرف سیاست کے ذریعے حل ہونے چاہیے، اور کم از کم جو ہمارے بلوچستان کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو کم از کم یہ احساس ہو کہ پاکستان میں دیگر پاکستان کے صوبے جو لوگ رہتے ہیں وہ آج ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے مسائل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو یہاں پر حالات ہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بلوچستان کے نوجوان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کہیں پر ٹیررزم ہوگا، دہشت گردی ہوگی، اس کا مقابلہ کرنا ریاست کا کام ہے، نہ صرف ریاست کا، ہم سب کا کام ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ حالات پیدا کیسے ہوئے، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے، اور ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ ہمیں آج جو بلوچستان کا نوجوان سوچ رہا ہے، جو یہاں پر حقیقی معنوں میں جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی، جو وہ سوچ رہی ہے، اس سے آگاہی بھی ضروری ہے اور ان کی بات کو وزن دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس نے کیا کیا۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ بلوچستان تو پچھلے آپ 10-15 سال دیکھیں تو سانے پہ سانے ہیں، اتنے بڑے سانے ہیں کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک معاملہ آیا جو 21ویں صدی میں اگر کسی ملک میں ایک ٹرین اغوا ہو جائے، اس ملک کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہوں۔ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں، اس کا حل تلاش کریں کہ یہ معاملات کیوں ہیں آج بلوچستان کے اندر، جہاں پر لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے۔ ابھی ہم شہر سے گزر کر آئے ہیں، ہر تھوڑے وقفے کے بعد چیک پوسٹ ہے، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سے عام آدمی گزر نہیں سکتا۔ آج بلوچستان کی جو شاہراہیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اس پر سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بلوچستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، بلوچستان کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، نوجوان مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہم نے لشکری صاحب سے بھی بات کی، دیگر لوگوں سے بھی آج بات کریں گے، لیکن ایک بڑی واضح حقیقت ہے آج ملک کی کہ جب تک آپ اس ملک میں سیاسی انتشار کو ختم نہیں کریں گے، ملک کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ جب تک ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ جب تک قانون کی حکمرانی، جسے ہم رول آف لاء کہتے ہیں، نہیں ہوگا، ملک کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ بلوچستان کے معاملات کو آپ نے حل کرنا ہے، آپ کو بلوچستان میں اس کو حقیقی لیڈرشپ دینی ہوگی، جو نمائندہ حکومتیں ہوں، جن کو بلوچستان کے عوام نے ووٹ دیا ہو۔ یہ لسٹوں والی حکومتیں نہ بلوچستان کو کچھ دے سکی ہیں، نہ پاکستان کو کچھ دے سکی ہیں۔ اور ہم اکثر بات کرتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان امیر ہو اور بلوچستان غریب رہ جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ کسی معیشت کے ایکسپرٹ سے پوچھ لیں کہ بلوچستان کو پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہونا چاہیے، آپ کسی پیمانے پر اس کو دیکھ لیں۔ جو بلوچستان کے وسائل ہیں
جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو اس کی ریسورسز ہیں، یہ بلوچستان کے عوام کے لیے، اس کے نوجوان کے لیے جب تک اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس صوبے کے اندر امن و امان نہیں آئے گا۔ قانون آئین بڑا واضح ہے، 18ویں ترمیم کے بعد بڑا واضح ہے صوبوں کی کیا اختیارات ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، وفاق کی کیا اختیارات ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے اس آئین کے اندر رہ کر ملک کے معاملات کو چلانا ہے، اس کے اندر رہ کر ہم نے وسائل کی تقسیم کرنی ہے۔ اس سے ہم باہر جائیں گے تو انتشار پیدا ہوگا، پھر بلوچستان کا نوجوان مایوسی کی بات کرے گا، اپنے حق کی بات کرے گا، اپنے وسائل کی بات کرے گا۔ ہمیں آج اس کی آواز سننی پڑے گی۔ دہشت گردی کا مقابلہ ہم پہ لازم ہے، لیکن یہ معاملات کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اس کی جڑ تک پہنچنا آج ہم سب پہ ضروری ہے۔ یہی سوچ لے کر ہم آج کوئٹہ آئے ہیں۔ ہم لشکری رسانی صاحب کے بہت مشکور ہیں، انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ جو روایتی بلوچستان کی ایک طریقہ ہے اس کے ساتھ ہمیں ریسیو بھی کیا، اپنی بات بھی کی، اور ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے پاکستان کے عوام تک پہنچائیں۔ ہمارا صرف یہ مقصد یہ ہے، کوئی رسمی یہ دورہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کوئی پریس کانفرنس کر کے فوٹو کھنچوا کر چلے جائیں گے۔ آج پاکستان کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے جانے کہ بلوچستان کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیوں اس مشکل میں ہیں، کیسے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ یہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اگر بلوچستان میں امن و امان ٹھیک نہیں ہوگا، انتشار ہوگا، پورے پاکستان میں انتشار ہوگا۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بلوچستان میں لوگ قتل ہو رہے ہوں، یہاں لوگ گمشدہ ہو رہے ہوں، اور پاکستان کے اندر معاملہ جو ہے وہ معمول کے مطابق چلتا رہے۔ یہ رکاوٹیں نہیں ہیں، ہم آئین کو ہی نہیں مانتے۔ رکاوٹ سب سے بڑی ہے، آئین کو مانیں، آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ملک کا نظام چلائیں، سب حل ہو جائے گا۔ قانون کی بالادستی ہو۔ آئین بنوانے کی جی آپ نے کوشش نہیں کی جب آپ وزیر اعظم تھے کہ نہیں، ہمیں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے۔ میرے پاس جو اختیارات تھے میں نے کام کیا، لیکن اسی دوران یہ بھی ہوا کہ بلوچستان کی حکومت غائب ہو گئی۔ اسمبلی یہاں میں آیا تو یہاں اسمبلی نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر۔ یہاں سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا، چیئرمین کا الیکشن چوری ہو گیا۔ ہم نے اس کی مخالفت کی، وہاں بھی اس وقت میں نے کہا کہ میں سینٹ میں نہیں جاؤں گا، یہ نیا نمائندہ سینٹ ہے۔ تو ہم نے یہ بتدریج یہ خرابیاں پیدا کر دی ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں چل سکتا۔ جی حاجی صاحب سے ایک تعلق ہے، ایک عزت کا رشتہ ہے، وہ قائم رہے گا۔ میں نے ان کو جماعت کی دعوت نہیں دی، نہ میں کبھی دوں گا۔ وہ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بہت بہتر وہ سیاست سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے جماعت میں ایک صلاحیت بنا دی ہے، ہم ملکی معاملات پر بھی بات کرتے ہیں، ہم نے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں ضلعی سطح پر۔ پاکستان میں لمبا کام ہوتا ہے، یہ مشکل کام بھی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ ملک کی ضرورت ہے تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے بڑی ہمیشہ ایک دبنگ طریقے سے، ایک بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑے کھلے طریقے سے ملک کی بھی بات کی ہے، بلوچستان کی بات بھی کی ہے، آئین کی بات بھی کی ہے۔ تو پلان پوچھتے ہیں اگر آپ مجھ سے کہ پلان کیا ہے، یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ پلان ہمارا آئین ہے۔ پاکستان کے ہر سیاستدان کا پلان آئین ہے اور ہونا چاہیے، اسی کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر ہم آئین کو توڑیں گے، اور یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ اس ملک کے تمام آئینی عہدیدار، چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں، پارلیمنٹ میں ہوں، گورنمنٹ میں ہوں، افواج میں ہوں، آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں۔ اور یہ ایک واضح بدنصیبی ہے کہ پاکستان میں ہر آئینی عہدیدار ہر روز حلف توڑ رہا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ملک نہیں چلتا۔ تو پلان، یہاں پر پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پلان آپ کے پاس موجود ہے، اس کی بات کریں۔ بات کرنا پہلا قدم ہوتا ہے۔ سیاست ہمیشہ بات چیت سے ہوتی ہے، بندوق سے سیاست نہیں ہوتی۔ آپ نفرت سے سیاست نہیں کر سکتے، انتشار میں سیاست نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ نہ مسائل ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں، نہ ایک دن میں حل ہوتے ہیں، ایک سوچ چاہیے ہوتی ہے۔ اور مسائل جو حل ہوتے ہیں، جو وفاق اور صوبوں کا رشتہ ہے،
یہ آئینی پلیٹ فارمز پر حل ہوتا ہے، چاہے وہ سینٹ کے اندر ہوں، قومی اسمبلی میں ہوں، CCI میں ہوں، وہاں پر حل ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اس وقت پوری کوشش کی کہ جو میں مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم تھا، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ جو وسائل ہیں ان کے بارے میں بات ہو سکے۔ یہ ریکوڈنگ کا معاملہ اسی وقت آیا تھا، سوئی بھی ری نیگوشیٹ ہوا، کچھی کنال بھی بنا، یہ سب چیزیں ہوئیں اس زمانے میں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس سلسلے کو آگے چلانے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی ضرورت ہے سوچ کو بدلنے کی۔ تو آج ہم سوچ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان پہلے بھی یہیں پر تھا، ہم نے نہیں کبھی سنا کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو مارا ہو، کسی پٹھان نے کسی بلوچ کو مارا ہو، کسی ہزارہ کو یہاں قتل کیا گیا ہو۔ تو آخر یہ کیا حالات پیدا ہوئے ہیں پچھلے 20 سال میں کہ آج اتنی انتشار اس صوبے کے اندر ہے؟ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سوال یہ کرنا ہے کہ کیوں آج اس صوبے کا نوجوان، اور خاص طور پر بلوچ نوجوان جو ہے وہ اٹھ کر پہاڑ میں چلا گیا، کیوں آج وہ اس ملک سے مایوس ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کے سامنے کراچی میں خودکش حملہ جو ہوا، ایک خاتون نے کیا، وہ ہم سب سے زیادہ پڑھی لکھی خاتون تھی، 2 چھوٹے بچے تھے، اچھے خاندان کی تھی، خاوند کسی نے نوکری کرتا تھا۔ تو آخر کیا حالات پیدا ہوئے، کیا سوچ تھی کہ وہ خاتون خودکش حملہ آور میں تبدیل ہو گئی؟ یہ سوال ہم نے آج اپنے آپ سے کرنے ہیں، اس ملک کے عوام نے کرنے ہیں سارے، اور اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس کا حل نمائندہ حکومتوں میں ہے، آئین کی بالادستی میں ہے، قانون کی حکمرانی میں ہے، اور یہ ایک سفر ہے، یہ ایک دن میں ہی خرابیاں پیدا نہیں ہوئی، اس کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، میں نے پہلی بات ہے، میں نے یہ ایکٹ جو KP کے اندر بھی، یہاں میں نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا نہیں ہے، اس پہ ہم اپنے رائے کا اظہار اس کو پڑھ کے اپنا مشورہ کر کے دیں گے۔ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اگر وہ ایکٹ جو ہیں یہ متصادم ہے آئین میں، آئین بڑا واضح ہے، اگر متصادم ہے تو یہ غلط ہے، اور پھر خرابی وہیں پر ہے کہ کیا یہ اسمبلیاں بلوچستان کے عوام کی نمائندہ اسمبلیاں ہیں؟ کیا یہ عوام کی منتخب شدہ اسمبلیاں ہیں؟ یہ ساری بات دیکھیں، اپنی سوچ کا اظہار کر دیا آپ کے سامنے، پبلکلی کر دیا ہے، ہم اس بات پہ قائم ہیں۔ میں نے پہلی بات یہ کہی تھی، ہم یہاں کو رسمی طور پر یہ کوئی پریس کانفرنس کرنے نہیں آئے، کوئی فوٹو کھنچوانے نہیں آئے، ہم حقیقت میں پتہ کرنے آئے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، لوگ یہاں پر کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ، اور میں نے بلوچستان بہت عرصے سے میں آتا ہوں، میں پچھلے 50 سال سے بلوچستان آ رہا ہوں، تو ہم یہ اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج سب کے سامنے، کیونکہ یہاں پر تو سیاست نفرت میں بدل گئی ہے، تفریق ہو گئی ہے سیاست کے اندر، ہم نے تباہ کر دیا ملک کے سیاسی نظام کو۔ تو اس کا آپ نقصانات آج دیکھ رہے ہیں، ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ حل بات چیت سے ہوتا ہے، اور اس کا ایک پہلو ہے کہ ہم آتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، اس سوچ لے جاتے ہیں، وہاں جا کے دوسروں سے بات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، یہ سیاست ہوتی ہے۔ 85 سال میں مسائل کا حل نکلا ہے۔ 75 سال تو آپ نے خرابی پیدا کی ہے نا۔ ہر سفر کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک سوچ کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ ہم اس لیے آج یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کی بات سن سکیں، ہم مسئلے کا حل آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سیدھی بات کر دی ہے، نمائندہ حکومتیں نہیں ہوں گی، بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، قانون سے حکمرانی نہیں ہوگی، بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ پاکستان کا ہر مسئلہ آج اس کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ ملک 2/3 جو یہاں پر آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے۔ ہر مسئلہ، چاہے ریکو ڈک کا ہو، چاہے اسمگلنگ کا ہو، جو مسئلہ آپ پاکستان میں دیکھیں گے یہ نوجوان کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اس کو امید دینی ہے، آج بات کرنی ہے، کل اس کا حل تلاش کرنا ہے، یہ طریقہ ہے۔